کیا قرآن مجید میں واقعی کوئی غلطی ہے؟ یہ گرامر کے لحاظ سے 100% کیا ہے مسٹیک. مفتی طارق مسعود نے اپنے اس بیان میں کیا کہا تھا جس کی وجہ سے ان پر گستاخی کا الزام لگ گیا ہے؟ لیٹ می ٹو ایکسپلین. مفتی طارق مسعود نے اپنے اس بیان میں 2 غلطیاں کی ہے. پہلے انہوں نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں گرامر کے لحاظ سے غلطی ہے. تو یہاں ہے لنسفعن. جتنے بھی علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے لنسفعن یہ لام تاکید ہے اور آخر میں نون تاکید ہے. یہ الف کے ساتھ لکھنا گرامر کے لحاظ سے غلط، کیونکہ تنوین ناؤن پہ آتی ہے، سینٹنس پہ یا فعل پہ تنوین کبھی بھی نہیں آتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جو سورہ الگ کے آخری آیتوں میں ہے لنسفعا بالناصیہ. اب جب بھی قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یعنی اس وقت جو لکھنے والے صحابہ کرام تھے ان کو جس طرح بتاتے تھے تو صحابہ کرام اسی طرح لکھ لیتے تھے. تو یہاں پر مفتی طارق مسعود کہتے ہیں کہ یہاں پر لکھنے والے نے ایک غلطی کی ہے. یہاں پہ لنسفعا آتا ہے یعنی نون آتا ہے، لیکن یہاں پر الف لگا دیا گیا ہے. اسی کو مفتی طارق مسعود نے غلطی کہا ہے. جس گرامر کی مفتی طارق مسعود نے بات کی ہے وہ گرامر خود قرآن مجید کے محتاج ہے. یعنی اگر ہم عربی گرامر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس لیے سمجھتے ہیں تاکہ ہم قرآن مجید کو اچھی طریقے سے سمجھ سکیں. یعنی عربی گرامر قرآن مجید کا محتاج ہے، نہ کہ قرآن مجید عربی گرامر کا محتاج ہے. قرآن مجید پہلے سے ہی لکھ دیا گیا تھا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن مجید پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا تھا. لوح محفوظ کے بارے میں تو آپ سب کو پتا ہوگا. اور دوسری غلطی مفتی طارق مسعود سے امی کے ترجمے میں ہوئی. یعنی مفتی طارق مسعود نے کہا تھا کہ امی کا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن لکھوایا نا تو چونکہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے تو بعض دفعہ کاتب سے گرامر کی غلطی ہوئی لکھنے میں. ہمارے نبی نے اس کی کریکشن نہیں کی. آپ کو نہیں پتا چلا کہ گرامر کے لحاظ سے یہ غلط لکھا ہوا ہے، وہ اب تک اسی طرح لکھا ہوا ہے. یہاں پہ امی کا جو اصل ترجمہ ہے وہ یہ ہے، یعنی امی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی سے علم حاصل نہ کیا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست علم دیا، اور علم بھی ایسا علم جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اب یہی 2 غلطیاں تھی جس کی وجہ سے مفتی طارق مسعود پر گستاخی کا الزام لگا دیا گیا ہے. لیکن اس غلطی کے بعد مفتی طارق مسعود نے رجوع بھی کر دیا ہے. اب لوگ یہ کہہ رہے کہ مفتی طارق مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے. میں نے وہ بیان پورا سنا ہے، مفتی طارق مسعود نے ایسی کوئی بھی لفظ استعمال نہیں کی جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو. انسان چاہے جتنا بھی بڑا عالم ہو جائے اسے کبھی نہ کبھی غلطی ہو جاتی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں کہ کسی کے ایک غلطی سے ان کے سارے نیک اعمال اسلام کے لیے جو قربانیاں انہوں نے دی ہے اس کو بھول جائے انسان. میں نے بذات خود جتنی چیزیں مفتی طارق مسعود سے سیکھے ہیں وہ شاید میں نے 10 سالوں میں اسکول اور کالج میں سیکھے ہو. ہاں بے شک مفتی طارق مسعود نے غلطی کی ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ کسی کے ایک غلطی سے اس کو گستاخ قرار دیا جائے. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ ویل.